جلوہ بزرگ اکرام حفاظ اکرام سامعین بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مشاعرے کی خوبصورت نظامت فرماتے ہوئے بڑے بھائی عالی جناب حضرت مولانا قاسم عثمانی صاحب دامت برکاتہ اور خوبصورت صداعت فرماتے ہوئے علی جناب مولانا منیر صاحب دامت برکاتہ، تمام حضرات تشریف فرما، فیض حسان صاحب، طارق انور صاحب اور استاد الاساتذہ، استاد الشعراء علی جناب قاری اعظم صاحب دامت برکاتہ، تمام حضرات تشریف رکھتے ہیں۔ سب کی دعائیں لیتے ہوئے نعت پاک کا مسئلہ حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ سننا چاہتے ہیں آپ حضرات؟ ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو کرسیاں خالی ہیں وہ جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فل کر دیجیے، اگر کوئی آپ کو دقت نہ ہو۔ اگر کوئی دقت ہو تو آپ وہیں بیٹھے۔ قاسم عثمانی صاحب کی نظامت کا سہارا لیتے ہوئے نعت پاک کا مطلب حاضر کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ کریں۔ الہی کسی دن مدینے کو جاؤں، الہی کسی دن مدینے کو جاؤں، الہی کسی دن مدینے کو جاؤں، نگاہ الہی کسی دن مدینے کو جاؤں، کہ وہ طائف بھی دیکھو جہاں مصطفیٰ پر ستم پر
جہانگیر آبادی اپنا کلام پیش کر رہے تھے، بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ آئیے دوستو، آپ کی سماعتیں ایسا لگ رہا تھک گئی ہیں، لیکن میں آپ کو بتلا دوں کہ اب ہماری فہرست میں قاری شرافت بھسوانی صاحب اور قاری ذیشان جہانگیر آبادی صاحب کا نام ہماری فہرست میں ہے۔ یہ دو نام ایسے ہیں جو یقینی طور پر آج ملک کے مختلف گوشوں میں اپنی آواز اور خلق اور اپنی آواز اور شاعری کے ذریعے سے محفلوں کی کامیابی کی ضمانت بن چکے ہیں۔ آئیے دوستو، اس وقت میں انتہائی ادب کے ساتھ ایک ایسی کلاسیکل آواز تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ اثر چشم نبوت کا کچھ ایسا ہو ہی جاتا ہے، نبی چھولے اگر پتھر تو ہیرا ہو ہی جاتا ہے۔ نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے، جسے سرکار اچھا کہہ دے اچھا ہو ہی جاتا ہے۔ آئیے اردو ادب کی ضمانت بنتے ہوئے یہ مشاہدے کی زبانیں کاٹ کر رکھ دی گئی نفرت کے خنجر سے ہمارے کان میں الفاظ کے رد کون کھولے گا؟ ہمارے عہد کے بچوں کو انگلش سے محبت ہے، مجھے یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا، مجھے یہ ڈر ہے مستقبل میں اردو کون بولے گا۔ تو ایک شعر یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنے واسطے تہذیب کا در کھول لیتے ہیں، ہم اپنے واسطے تہذیب کا در کھول لیتے ہیں۔ خدا کا شکر ہے ہم لوگ اردو بول لیتے ہیں، خدا کا شکر ہے ہم لوگ اردو بول لیتے ہیں۔ تو ایک شعر یہ بھی کہا گیا کہ میں در و دیوار مہکیں گے وہ خوشبو چھوڑ جاؤں گا۔ میں یہ شعر ہمارے حافظ عبید صاحب کے والد صاحب تشریف فرما ہے وسیم خان صاحب، اور ہمارے عزیز دوست مولانا اسامہ سعید صاحب کے سسر محترم ہیں، ان کے حوالے سے پڑھتا ہو کہ در و دیوار مہکیں گے وہ خوشبو چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے بعد اپنے گھر میں اردو چھوڑ جاؤں گا، میں اپنے بعد اپنے گھر میں اردو چھوڑ جاؤں گا۔ ایک شعر یہ بھی کہا گیا، سب کہہ رہے تھے چل پڑی خوشبو بھری ہوا، سب کہہ رہے تھے چل پڑی خوشبو بھری ہوا، تقریر کر رہا تھا میں اردو زبان میں، تقریر کر رہا تھا میں اردو زبان میں۔ تو ایک شعر یہ بھی کہا گیا، سونے کے بھاؤ بیچ کے انصاف کا قلم منصف نے سیدھا فیصلہ الٹا سنا دیا، منصف نے سیدھا فیصلہ الٹا سنا دیا۔ بہرحال اردو کی زبان، اردو کی چاشنی، اردو کی ضمانت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے دلوں کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے۔ آئیے اسے کلاسیکل آواز کا سفر کرتا ہوں جسے قاری ذیشان جہانگیر آبادی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس وقت میں ملتمس ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانِ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ شرافت بھسوانی ناشتہ پانی کرے ہاں بعد